مصطفیٰ کے دین کی ضرورتوں کو کہیں سے زخم نہیں دیا جا سکتا۔ میرے عزیز، مسجدیں میری زمین پر، مدرسے میری زمین پر، بنائے ایمان والوں پیسوں سے، پڑھائے ایمان والوں کے خزانے سے۔ دنیا ایمان والوں کا امتحان دیکھ چکی ہے، حکومتیں امتحان لے بھی چکی ہیں، اور مصطفیٰ والے تو ہر روز امتحان دیا ہی کرتے ہیں۔ تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ اور بلیابی کے اسی باتوں پر، ہاں یہ سچ ہے کہ میری جماعت کے علماء بلیابی کو نہیں پڑھتے، میری جماعت کے علماء بلیابی کی نہیں سنتے، لیکن جسے کبھی نہیں سننا چاہیے وہ کان کھڑا کر کے 24 گھنٹہ رکھتا ہے کہ بلیابی کیا بولا۔ افسوس تو یہی ہے صاحب، بتا دو کہ ہندوستان میں وہ کون سے سینسیٹیو ایشو رہے جہاں ادارے شریعہ نے چپی سادھی ہو۔ بلیابی نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میں کس کے ساتھ سطح میں اور کس کے ساتھ پارٹی میں ہوں، لیکن جہاں میری نسلوں کے وجود کا مسئلہ کھڑا ہوا، جہاں ہمارے مدرسوں کی عظمت کا سوال کھڑا ہوا، جہاں رسول کریم کے دین کی رفعت کا سوال کھڑا ہوا ہے، اور جہاں نبی کونین کے ناموس اور عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالی ہے، تو پوری دنیا میں صرف ایک تنہا بہار کا رضا کے مسلک کا ایک مبلغ بلیابی ہے، جس کو ایک ہفتے تک میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، میڈیا ٹرائل کر کے کوشش کیا گیا کہ اس کو دیش دروہی ڈکلیئر کرا دو، لیکن بلیابی کسی غیرے کے ٹکڑے پر نہیں، قادری نوالا کھا کے بنا۔ میں جانتا ہوں کہ ان حرام خوروں کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، اور پیران پیر غوث اعظم کی عطاؤں میں کتنی قوت ہے، اس لیے کہ مسئلہ تو اٹھانے گا۔ اور اب تو کیا ارادہ موڈ ہے سننے کا؟ ارے زور سے بولو۔ بیچ سے کوئی امام حسین کا غلام کھڑا ہو کے نعرہ ٹھوک کے بتا دے کہ 2 کی تیاری ابھی سے شروع۔ کھائے مدرسے کے طلبہ، ہم نے کسی سے ٹکڑے نہیں مانگے، ہمارے مدرسوں میں چٹائیاں، ہم نے حب الوطنی پڑھایا، ہم نے جذبہ شہادت پڑھایا، لیکن مصطفیٰ کے دین کے لیے۔ اور یہ بھی طے کہ جو لوگ مدرسہ نہیں جانتے ان کے باپ دادا کبھی بھارت بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ چل رہی تھی، لڑنے والے لڑ رہے تھے، وکٹوریا کے گنڈوں پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وکٹوریا کے گنڈے کہتے تھے یا آتنکوادیوں کا جتھا ہے، یا آتنکوادیوں کا گروہ ہے، یہ ٹیررسٹوں کی جماعت ہے۔ تاریخ کا یہ بھی کڑوا اور سچ کا باب ہے، جب جب کسی نے اپنے حق کی بات کی ہے اسے دہشت گرد اور آتنکواد سے جوجھنا پڑا ہے، اور اس کی اولادوں کی پیشانی پر دہشت گردی کا ٹھپا مارا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین، دیکھ لیجئے بیت المقدس، لیکن اب یہی پہچاننے کی ضرورت ہے، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مٹھی بھر بیت المقدس کی آزادی کے متوالے اپنی اولادوں کی جانوں کی قربانی دے کر مسجد اقصی کی شہادت، مسجد اقصی کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر جماعت بول چکی، دنیا کا ہر طبقہ بول چکا، دنیا کا ہر دھرم بول چکا، لیکن سعودیہ کے ٹکڑا خور آج تک بولنے کی غلطی نہیں کر سکے۔ انہیں ڈر ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے۔ آج تک امام کعبہ ایک لفظ نہ بول سکا، آج تک امام کعبہ ایک شبد نہ بول سکا، آج تک امام کعبہ کبھی ایک فتویٰ نہ دے سکا، اور یہ لال دوپٹہ اوڑھ کر جدہ اور مدینے میں گھومنے والا حرام خور بھارت کے رضا والوں کو، ایمان والوں کو ایمان سکھاتا ہے۔ بلیابی کہتا لال دوپٹے کے اندر چھپ کر کے، لال دوپٹے کے اندر چھپ کر کے بے سائز کے پیجامہ والوں کا کفر چھپانے کی غلطی مت کرو۔ جب تک رضا والوں کی کوئی اولاد زندہ رہے گی
تیار ہیں۔ میرے عزیز، لیکن بتا دو کہ کیا پوری دنیا میں بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے حوصلے ٹوٹ گئے؟ نہیں ٹوٹے۔ بیٹیاں نقاب پہن کر رات میں سوتی، جب BBC والوں نے پوچھا ہے کہ تم نقاب پہن کے گھر میں کیوں سوتی، اسلام کی بیٹیوں نے جواب دیا، پتہ نہیں کس وقت میزائل گرے اور میں ملبے میں دب کر شہید ہو جاؤں، جب ملبے سے مجھے نکالا جائے تو میرے بدن کو، میرے جسم کو کوئی وہ نہ دیکھ سکے جسے رسول اللہ کی شریعت نے دیکھنا منع کیا، اس لیے میں نقاب پہن کر کے بھی اپنے روم میں سوتی ہوں۔ میرے عزیز، اس وقت پورے بھارت میں آگ لگانے کی کوشش چل رہی اور بہار کو بھی اسی رڈار پر چڑھانے کے لیے کچھ لوگوں نے سپاڑی لے رکھی، لیکن بلیا بھی بابا کے دوہل کھم ٹھوک کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی کتنا وہ بڑا کلیجے والا ہوگا، بہار میں ایسی دوا سلیکٹ کر کے رکھ دی گئی ہے کہ ایک خوراک کے بعد پھر دوبارہ ان کی واپسی ممکن نہیں ہونے والی۔ اور رہ گئی بات میرے مدارس کی، تو بلیاوی تو دو تو کہتا ہے زمین میرے باپ کی، وقف ہم نے کیا ہے، اوقاف کی پراپرٹی میری ہے، اما جس کے یہاں ایصال ثواب ہی حرام ہو اس کے یہاں وقف کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کے یہاں ایصال ثواب ہی ناجائز ہو، جس کے یہاں ایصال ثواب ہی ناجائز ہو، کچھ کہہ رہے بولے جس کے یہاں ایصال ثواب ہی ناجائز ہو ان کے یہاں وقف کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایمان والوں، پورنیہ والوں، سیمانچل والوں، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اگر ایصال ثواب جائز نہ ہوتا تو شاید بھارت میں اتنی مسجدوں کی تعمیر نہیں ہوئی ہوتی۔ اینٹ مانگا تھا ثواب کے نام پر، گٹی مانگا تھا ثواب کے نام پر، بالو مانگا تھا ثواب کے نام پر، زمین مانگا تھا ثواب کے نام پر، پتھر مانگا تھا ثواب کے نام پر۔ اب بتاؤ بھائی میرے، جب گنگے پتھروں کا ثواب پہنچ سکتا ہے، فیکٹری کے لوہے کا ثواب پہنچ سکتا ہے، جب مٹی کے حصوں کا ثواب پہنچ سکتا ہے، جب بالو کے ذروں کا ثواب پہنچ سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوتوں کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ قرآن کی آیتوں کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تب بلیاوی بابا کے دوہل کہتا ہے، میرے عزیز کہاں کہاں کھودو گے؟ سمجھ رہے ہو تو بولو سمجھو جاؤں اہل اسٹیٹ کی۔ اب علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے بلیاوی بنتی کر رہا ہے، سوال کالج اور اسکول کے بچوں کا نہیں ہے، سوال مصطفیٰ کے وارثوں کا ہے۔ اور یہ میں جانتا ہوں کہ عالمانہ روب اور عالمانہ لباس میں وہ کڑک اور وہ روب ہے کہ اگر ہر مسجد کا عالم اپنے سروں پر عہد کا امامہ باندھ کر 2 فروری کو نکل جائے اور ہر گاؤں سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لے کر دنیا میں اتر جائے، تو یاد رکھنا 2 فروری کو جلسے کی تاریخ نہیں رکھی جائے گی، بھارت میں ایک نئی تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تحریک بیداری زندہ باد۔ اب جن لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے، کمال ہے صاحب، کمال ہے مفتی صاحب، علماء کرام کی توجہ چاہو، کیا بات ہے؟ ایک طرف تو کہتے کہ سب سے پرانے ہم ہیں، سب سے پرانے دعویٰ یہ کہ سب سے پرانے ہم ہیں، تو تھے کہاں؟ جب سب سے پرانے آپ ہو تو تھے کہاں؟ اور تب بلیاوی کہتا ہے مارکیٹ کے خداؤں کو سجدہ کرنے والوں، میرا خدا وہ نہیں ہے
जिसे बंदा बनाता हो। अना मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। और ये भी तय है कि जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनेगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, जो बनेगा, जोर से जो बनेगा, जो बनेगा, जो बनेगा। कमाल है हजरत, जमीन बनी, बिक रही है। जमीन बनी, बिक रही, आसमान बना, बिक रहा। ये जो मोबाइल का डब्बा आपकी जेब में है, ये उसी आसमान की देन है। जमीन बनी, बिक रही, आसमान बना, बिक रहा है। पानी बना, बिक रहा है। और पानी ने क्या पानी उतार रखा है लाल पानी में। व्हाइट हाउस वाले को भी गुजरने की हिम्मत नहीं पड़ रही है लाल सागर से। मेरे अजीज, जब चंद खड़े हो जाएं तो अमेरिका भी सरेंडर कर जाए। नबी की इज्जत के लिए अगर सब खड़े हो जाएं तो क्या होगा? जो बनेगा, जोर से, कमाल है, कमाल है। बनाए रब, बेचे बंदा। बनाए रब, बेचे बंदा। मिल्कियत रब की, बेचे अब्दुल्ला। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, बावले मत बनो, अंधभक्त मत बनो। कुछ हरामखोरों ने सुपारी ले रखा है। नबी की आशिकों को अंधभक्त बनाने की। फर्द की बात करोगे मारे जाओगे, जमात की बात करोगे तो कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। हजरत इजाजत हो तो इसी पर एक बात, जैसे ही पूर्णिया हाजिर हुआ वैसे ही हमारे काजी शरीयत ने कहा, साहब हमारे यहाँ एक गजब का आर्टिस्ट आया है, ऐसा मुसव्विर है कि जिसकी कहिए उसकी बना देगा। जिसकी कहिए, और क्या हाथों में जादू है बलियावी साहब उसके। घंटों नहीं मिनटों में बनाता है। मैंने कहा हजरत एक मुलाकात मेरी भी करा दी। जैसे ही पहुंचा हजरत शमसुल उलमा बैठे थे, मैंने कहा कि ये कौन है? कहा कि वही है, जब चाहिए तब जिसकी चाहिए उसकी मिनटों में बना देगा। मैंने कहा जब इतना ही माहिर है यार तू, तो एक ऐसी तस्वीर बना दे जिसे किसी ने कभी कोई देखा ही ना। नहीं बल्ले पड़ा, हमें नहीं बल्ले पड़ा। अगर पड़ गया हो तो बोल लीजिए, बोल दीजिए, बोल दी। तवज्जो चाहो, एक ऐसी बना दो जिसे कभी किसी ने देखा ही ना। काम मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने क्या, मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जो हाथ से पाक है। हाय 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 हाय, जोर से बोल यार, जोर। अरे बोल, रंग में आना है तो बोल 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 बोल। जो हाथों से पाक है, सर से पाक है, वजूद से पाक है, माँ बाप से पाक है, खानदान से पाक है, औलादों से पाक है, जगह से पाक है, मकान से पाक है, उसकी एक बना दे। कहा मुमकिन नहीं,
ممکن نہیں۔ تب قاضی شریعت نے کہا بہت بڑے فنکار تھے، اگر اس کی نہیں بنا سکتے تو جو اس نور سے بنا ہے اسی کی بنا دیں، جو اس نور سے بنا ہے اسی کی بنا دے۔ مصور بول پڑا قاضی صاحب کچھ تو اشارہ بتانا پڑے گا، زلفیں کیسی، چہرہ کیسا، آنکھیں کیسی، سینہ کیسا، وجود کیسا، سراپا کیسا، سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ پوچھا جائے تو کس سے؟ کریم نواز سے، غوث اعظم سے، محبوب الہی سے، علاوہ پنڈوی سے، مخدوم سمنا سے، امام احمد رضا سے، شاہ برکت اللہ سے، شاہ برکت اللہ سے، کس سے پوچھا جائے؟ کون بتاوے کہ زلفیں کیسی، چہرہ کیسا، آنکھیں کیسی؟ تب کسی اہل دل نے کہا کسی سے مت پوچھ، قرآن سے پوچھ، قرآن سے۔ بول یار، بول یار، بول بول بول، توجہ کر، قرآن سے پوچھ، پوچھ۔ قرآن شریف نے ہی بتایا زلفے واللیل ہے، زلفے واللیل ہے، چہرہ والضحیٰ، آنکھیں ما زاغ البصر، سینہ الم نشرح لک صدرک۔ سبحان اللہ۔ مصور بول پڑا میں کچھ نہیں سمجھا، میں کچھ نہیں سمجھا۔ تب شمس العلماء بول پڑے عقل کے ٹورو، جو بالکل قریب رہا، یار غار بھی یار مزار بھی، وہ تو یہی بول کر چپ ہو گیا کہ ان کے جیسا پہلے کبھی دیکھے رہتا، تب تو بولتا کہ یہ ان کی طرح ہے، یہ ان کی طرح ہے، یہ ان کی طرح ہے، یہ تو پہلی بار دیکھا، یہ تو پہلی بار دیکھا۔ تب اہل دل نے لنگر گرا کر صرف اتنے ہی کہا پادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، پادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ میں نے کہا ایک کام کر، تیرے بڑے جلوے سن چکے، بڑی تیری کہانیاں سن چکا، ایک بات بتا تو کہاں کہاں بنا سکتا ہے؟ بولا پتے پر کہو بنا دوں گا، کاغذ پر کہو بنا دوں گا، کپڑے پر کہو بنا دوں گا، دیواروں پر کہو بنا دوں گا، پتھر پہ کہو بنا دوں گا۔ میں نے کہا ایک تصویر پانی پہ بنا دو، پانی پہ بنا دو۔ مصور بول پڑا یہ ممکن نہیں کہ پانی پر بنے۔ میں نے کہا تو ڈپلیکیٹ مصور ہے، مصور حقیقی میرا پروردگار، باپ کے بدن کا 2 قطرہ پانی، ماں کے بدن کا 2 قطرہ پانی، پانی سے پانی پر کیا پیاری تصویر بنائی ہے۔ تصویر بولتی بھی ہے، تصویر چلتی بھی ہے، تصویر کھاتی بھی ہے، تصویر مسکراتی بھی ہے، تصویر میں عشق بھی ہے، تصویر میں جذبہ بھی ہے، تصویر میں الفت بھی ہے، تصویر میں محبت بھی ہے، تصویر میں ہمت بھی ہے، تصویر میں شوق شہادت بھی ہے، تصویر میں سخاوت بھی ہے، تصویر میں اشار بھی ہے، تصویر میں گریوزاری بھی ہے، تصویر میں سسکیاں بھی ہے، اور یہ بیت تصویر، یہ وہ تصویر جو پانی پر پانی سے بنے، جو پانی پر آئے ہائے ہے، جو پانی پر پانی سے بنے۔ میں نے کہا تو ایک ہی بنا دے۔ بول پڑا تو جس کی بنی ہوئی بھی لاوے گا میں اس کی بنا سکتا، اما جو مٹی سے بنا ہو میں اس کی بنا سکتا ہوں، جو نور سے بنا ہو اس کی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علوم محمدیہ عربی کالج، جلسہ دستار فضیلت، اساتذہ محمدیہ عربی کالج۔ اب میں اپنے علماء کرام سے اپیل کروں گا اور نوجوانان اہل سنت سے، کلیجہ تھام لو، بلیا بھی آ گیا ہے اپنی صحیح جگہ پر۔ توجہ چاہوں، جسے ڈر لگے گھر جا کے سو جاؤ۔ نئی ضرورت ہے 22 لاکھ فوج کی، 72 حسین والے مل جائیں تو ہم ملک جیت سکتے ہیں۔ کوئی ٹینشن
نہیں کہ کل کیا ہوگا، اما ہم اس لیے نہیں زندہ رکھے گئے ہیں کہ کل کے بارے میں ہم سوچیں، ہم تو زندہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ مصطفیٰ کے دین کے بارے میں تو سوچ، مدینہ والا تیرے بارے میں سب سوچ چکا۔ میرے عزیز، مدرسوں کی چٹائیوں سے حکمرانوں کو بڑا ڈر لگتا، مدرسے کے بچوں سے حکمرانوں کو بڑا ڈر لگتا۔ میں تو کہتا ہوں اگر بہت پرانے تھے تو ہمارے یہاں پناہ کیوں نہیں؟ کمال ہے، کمال ہے، ہر پایا کو وہ اپنا معبود بتا رہے ہیں۔ تو شامیانے کے اس بانس کو کیا کہو گے؟ لیکن ایمان والا ڈرو مت، ڈرو مت، امتحان وہ کبھی نہیں دیتا جس کا کہیں ایڈمیشن نہ ہو، امتحان کی منزلوں سے وہی گزرتا ہے جس کا کہیں داخلہ ہو۔ جب اسلام میں داخلہ لے چکے ہو تو امتحان قدم قدم پر دینا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، بلیاوی تو کہتا ہے اب تک اینٹ اور پتھروں سے مقابلہ تھا، اب تک گونگی دیواروں سے اب تک لڑ رہے تھے، آج میرے محلہ میں گونگی دیواروں سے نہیں لڑنے گئے ہو۔ تاریخ کا حصہ گواہ ہے کہ جب عالمگیر اورنگزیب کے سر پر جنون چڑھا اور مزاروں پر بیٹھ کر مافیاؤں نے دادا گیری شروع کی اور اللہ والوں کی چوکھٹ کو سوداگری کا مرکز بنانا چاہا، تب عالمگیر اورنگزیب نے کہا تھا جن مزاروں سے سلام کا جواب ملے گا وہاں چادر چڑھے گی، اور جن مزاروں سے سلام کا جواب نہیں ملے گا وہاں بلڈوزر چلے گا۔ تو بلیاوی کہتا ہے ستا کا بلڈوزر لے کر گھومنے والے صحیح جگہ اب تو بھی پہنچ گیا تیرا۔ کمال ہے، کمال ہے، جب اسے آدمی کو اوقات میں آنے میں وقت نہیں لگا تو یہ چائے پان والے کیا کر لیں گے؟ اس لیے بس آخری بات عرض کروں میرے عزیز، مسلمان تیرے جذبے کو سلام رے، تیری ہمتوں کو سلام، تیرے حوصلوں کو سلام۔ حکومتوں کے خزانے اتنے بھارت میں غریب نہیں پالتے جتنا مصطفیٰ کا دیوانہ زکوٰۃ اور فطرے سے بھارت کے غریبوں کے بچوں کو پال کے پڑھا دیتا۔ ان کو ڈر میری سخاوتوں سے ہے، ان کو خوف ہماری سخاوتوں سے، اس لیے کہ مسجد کے دروازے تو سب کو مانگتے دیکھا ہے، کسی ٹوپی داڑھی والے کو کہیں اور مانگتے نہیں دیکھا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے میرے عزیز۔ الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ عربی کالج کا جو منصوبہ ہے، ٹھیک ہے کورونا نے بہتوں کو تنگ کیا، ہم کو بھی تنگ کیا، سب کو تنگ کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے پٹری پر سب چڑھ رہے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ کا جو بقیہ لاس کا آہستہ آہستہ منہا کر کے پٹری کی طرف بڑھ چکا ہے۔ اور اہل سنت کے لوگوں یقین دلاؤں، یاد رکھنا میری صحت تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو سکتی ہے، مشن مولانا شمس الحق کا کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں کے لیے مفتی زبیر صاحب مصروف ہو سکتے